دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں بھرتی، صبح ہوتے ہی موبائلوں سے دین برستا ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں، تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی، تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہاں ہیں۔ پہلی ناکامی سے مت گھبراؤ، کیونکہ یہی تمہارے عروج کی پہلی سیڑھی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی خوبیوں کو نکھارو، کسی سے کوئی لالچ نہ رکھو، تمہاری عزت بڑھے گی اور تم لوگوں سے خواہ متاثر نہیں ہوگے، کیونکہ تم جان جاؤ گے تم بھی کسی سے کم نہیں۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں قدر آ ہی جائے گی، تو یاد رکھنا آپ صرف خود کو تھکا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ قدر جس نے نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی، آپ زبردستی کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے۔ دعاؤں کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے کہ دعائیں دونوں جہاں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، نصیب تو پھر دور کی بات ہے۔ ٹوٹنے کے بعد تم میں جو ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں رب تھام چکا ہوتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ جب آپ پر آزمائش کا وقت آئے تو یہ مت سوچیں کہ آپ پر کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کے امتحان لے رہا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، مگر ہاں خدا سے مقدر کا ہر کسی کو گلہ بہرحال رہا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے نا، وہ کبھی نہیں ملتی، دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں، توبہ کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے روح میں نکھار آتا ہے۔